بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ میں بلال ہوں۔ حبشہ میرا وطن تھا۔ میرے ابا کا نام رباح تھا، وہ بھی غلام تھے، اور میری امی کا نام حمامہ تھا، اور وہ بھی غلام تھی۔ گویا میں خاندانی غلام ہوں۔ جب مجھے مکہ کی منڈی میں میرے آقا امیہ بن خلف نے خریدا تو جانتے ہو ان دنوں غلام کیا چیز ہوا کرتی تھی۔ بھیڑ، بکری، گائے یا اونٹ کی کچھ قدر تھی، لیکن غلام اس سے بھی کم تر تھا۔ غلام جب بکتا تھا تو صرف موت اسے آزاد کراتی تھی۔ اس کی زندگی اس کے مالک کا حکم بجا لانا ہوتا تھا۔ غلام حکم نہ ماننے کا تو کوئی کبھی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ محنت کے بوجھ تلے آ کر غلام مر گیا تو مالک کی بلا سے اسے اگر غم ہوتا تو صرف یہ کہ اس کی اس رقم کا نقصان ہو گیا، وگرنہ غلام کی زندگی ختم ہو جانے کا کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا۔ میں 2 مرتبہ غلام بنا۔ پہلی بار امیہ بن خلف مکہ کے ایک سردار نے مجھے خریدا، اور دوسری بار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس سے خرید کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ پہلے مالک کی غلامی میں ذلیل و خوار تھے، اور مجھے اس بے دردی سے مارا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ مجھے اس مار کی وجہ سے مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری غلامی میں اتنا معزز ہوا کہ آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ غلامی میرے لیے بادشاہ سے کم نہ تھی۔ مجھے سردار دو جہاں کی وہ خدمت نصیب ہوئی جسے بڑے بڑے سرداروں نے بھی رشک کی نگاہوں سے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصہ کے بعد خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، بلال، ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتے ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی میں حاضری دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو وہیں بے ہوش ہو گئے۔ اہل مدینہ نے فرمائش کی کہ ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے والی اذان سنا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حسنین کرمین سے کہلوایا، اب انکار ناممکن تھا۔ اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا کا زمانہ تازہ ہو گیا، عورتیں، بچے سب باہر نکل آئے۔ غم سے نڈھال بے قرار ہچکیاں بندھ گئیں۔ جب اشہد ان لا محمد رسول اللہ پر پہنچے تو لوگ چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ممبر رسول پر پڑی۔ ممبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی ممبر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق رسول عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عشق تھا کہ کبھی عید پر کپڑے نہیں سلوائے، مگر جب وقت وصال آیا، کپڑے بنوائے، سرما لگایا، بال بنائے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو کہا، سرکار سے ملاقات کا وقت جو آ گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، پر عظمت اتنی کہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے
تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، مجھے بتاؤ تم نے اسلام میں کون سا ایسا عمل کیا ہے جس پر ثواب کی امید سب سے زیادہ ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ عرض کیا، میں نے اپنے نزدیک کوئی امید افزا کام نہیں کیا، ہاں میں نے دن رات کی جس گھڑی بھی وضو کیا یا غسل کیا تو اس قدر نماز پڑھ لی جو اللہ پاک نے میرے مقدر میں کی تھی۔ پیارے بہن بھائیو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔